اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیک اسلام کی طرف سے آج بندہ ناچیز حضرت مفتی اعظم بلوچستان مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب اور شیخ الحدیث محمد عبد الرازق صاحب اور ان کارکنان کی دعوت پر اس وقت کوئٹہ ایئرپورٹ پہ موجود ہے۔ ہماری جماعت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کی خوشحالی کا راز صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو سمجھتے ہیں۔ ہم استحکام پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے اور ہمارا پاکستان کی وفاقی حکومت سے اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے باسیوں سے محرومی کا احساس جو ہے وہ ختم کیا جائے اور بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں۔ ہم سواد اعظم ہیں، پاکستان کی اکثریتی آبادی کے ہم ترجمان ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت پاکستان بنانے وقت بھی برسر پیکار تھے۔ 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے کردار ادا کیا۔ آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے میدان میں اتر چکے ہیں۔ بلوچستان کی سرزمین پر تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور طریقے سے ہم حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائدین سید بہادر شاہ جیلانی صاحب، عمران عباسی صاحب، دیگر سارے اضلاع کے قائدین اس وقت جہاں موجود ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب کی قیادت میں یہاں آخری حدود تک ہمارے کارکنان اس ملک کے استحکام کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق یہاں پر ایسا ضابطہ اخلاق وضع کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو دو محبتیں ہیں ان کے درمیان جو یکجہتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ ان محبتوں میں جو ٹکراؤ کا تصور پیش کرتے ہیں اصل میں وہ اس ملک کے اندر انتشار کے داعی ہیں اور انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ ہم ان دونوں محبتوں کو آپس میں لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور ہر سینے کے اندر یہ محبتیں بیک وقت اکٹھی پائی جائیں تو پھر ہی یہ قرآن و سنت کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جس طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں اور علمبردار ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت کی حفاظت کے علمبردار ہیں۔ ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے۔ اس بنیاد پر یہ دونوں محبتیں کہنے کو تو دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہیں۔ ان دونوں کا محبتوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار کی ذات نے دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے عشق کیا جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کی جائے۔ اس بنیاد پر ہم ان دونوں محبتوں کا پرچم لے کر پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
क्योंकि जब इन मोहब्बतों में टकराव होता है तो फिर इंतशार आता है, और जब दोनों मोहब्बतों को यकजा बयान किया जाए तो ये अमन का फार्मूला है जिससे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सतह पर भी अमन की फ़ज़ा कायम हो सकती है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई, कमर तोड़ महंगाई से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो तरजीही बुनियादों पर अवाम को रिलीफ दिया जाए और अशियाए खुर्दनी जो हैं उनको सस्ता किया जाए। हमारा ये भी मुतालबा है कि औरत मार्च जैसे प्रोग्राम जो हैं वो आईने पाकिस्तान के मुनाफी हैं, वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। ऐसे प्रोग्रामों को बिल्कुल बैन किया जाए और पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्रामों की कोई गुंजाइश नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की अखलाकी और सियासी मदद से बढ़कर अमली मदद की जाए और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया जाए। हमारी जमात तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तहरीक लब्बैक इस्लाम ये मौक़िफ़ रखती है कि भारत में जो हिजाब पर पाबंदी लगाई गई वो भारत के सेकुलर होने के दावे पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये दीन में मुदाखलत है, ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। लिहाजा वहाँ हिजाब पर पाबंदी उठाई जाए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत ने हिजाब पर पाबंदी वापस ना ली तो हिजाब से ही एक वहाँ पे इनकिलाब आएगा और एक इंशाअल्लाह एक दूसरा पाकिस्तान वहाँ मार्ज़ वजूद में आएगा। हम आज इस मौका पर मीडिया के तमाम अहबाब का भी शुक्र अदा करते हैं कि आप हज़रात पहुँचे, और हम जो अहले सुन्नत व जमात इस मुल्क के मुहिब हैं और इसके नज़रिया के दाई हैं, हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आप हज़रात ने हमारे साथ ताउन किया, इंतज़ामिया ने ताउन किया। रब्बे ज़ुल जलाल इन सब के ताउन को अपने दरबार में कबूल फरमाए, और जितने भी असहाबे मोहब्बत यहाँ पर मौजूद हैं अल्लाह ताला सब का आना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मेरे साथ मिल के अब नारों का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औलिया का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान, औलिया का है फैजान। पाकिस्तान पाकिस्तान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान अब दुआ फरमाते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आलम इस्लाम की खैर तमाम आज़ाद से गुजारिश